ہمیں اس بات کا شک ہے کہ عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی علیمہ خان صاحبہ نے تو آج انہوں نے سٹمپ کر دیا۔ علیمہ خان صاحبہ واز ایکچولی پٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ۔ ایزی ہو جاؤ، باجوہ نے بتایا کہ فیض سب سے قابل جنرل ہے اور خان صاحب چپ کر کے مان گئے۔ یہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے نا اپنے جیب کے رومال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ میرا ملٹری ٹرائل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ میں یہ بینچ تھا، اب بابر ستار صاحب کو کام کرنے سے روک دیا اس کیس کے اوپر کہ جناب ایتھے رک جاؤ، بس اداروں کو دوبارہ جو ہے وہ لیگل کور مل گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ہفتے کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آج ساری خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، ان کو ایویلویٹ بھی کریں گے، انالائز کریں گے۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی علیمہ خان صاحبہ نے تو آج انہوں نے سٹمپ کر دیا۔ سٹمپ آپ جانتے ہیں نا، وہ آپ کریز سے باہر ہیں تو پچھوں ٹھا وہ کلی کھڑکا دی جاتی ہے، تو آج علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے بیسکلی ہوا یہ ہے کہ جو گفتگو کی ہے، ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ جناب یہ جو ان کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا شک ہے کہ عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمنیٹ کیا گیا اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کا جو ہے وہ کوئی پلان بن رہا ہے۔ کس بنیاد کے اوپر وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، وی ڈونٹ نو، کوئی کیا ثبوت ہے ان کے پاس اس بارے میں، وی ڈونٹ نو۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے ماضی کے اندر بھی جو ہے اس قسم کے شکوک و شبہات جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں۔ کھانا دینے کے حوالے سے باتیں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہو چکی ہیں کہ جی ان کو کھانا جو ہے کھانے میں زہر دے دیا جائے گا۔ بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک آیا تھا کہ جناب ہارپک کے قطرے جو ہیں وہ بیچ میں ڈالے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے سارا جو ہے وہ بیماری ہو گئی۔ لیکن بعد میں جب ان کے اپنے ڈاکٹرز آئے تھے، ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کی جانب سے جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے تھے تو انہوں نے کہا جی ایوری تھنگ از کلیئر، کوئی زہر شہر جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا۔ بٹ آئی ڈونٹ نو، اب علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے یہ ایک دوبارہ یہ بات جو ہے وہ کہی ہے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ جب گفتگو کر رہی تھیں تو وہ مطلب ان پہ کرٹیسزم کر رہی تھیں۔ وہ انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آرام سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں اور ان کو کیسز نہیں سننے چاہیے۔ وہ جو گفتگو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ تو بار بار کی جاتی ہے، لیکن مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، وہ چیف جسٹس کو بار بار کہہ رہی تھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، فیض عیسیٰ، فیض عیسیٰ، فیض عیسیٰ۔ اچھا میں بڑا حیران ہو رہا تھا، میں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ چیف جسٹس کا نام بھی نہیں آتا صحیح طرح۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، فائز عیسیٰ اور فیض، وہ فیض چلا گیا، وہ اب فوجی حراست میں ہے، مطلب وہ ہے فیض، وہ فیض ہے، یہ فائز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن آئی تھنک سم ون نیڈس ٹو کریکٹ ہر، سم ون نیڈس ٹو ٹیل ہر کہ آپ جو ہے وہ غلط پروننسیشن کر رہی ہیں۔ اٹ لکس ریئلی آڈ کہ آپ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے نام کے ساتھ جو ہے ان کو مکس اپ کر رہی ہیں۔ ویسے میں ہے ملتے جلتے ہی، فائز اور فیض ہیں آپس میں ملتے جلتے ہی، لیکن دونوں بالکل الگ الگ نظریات سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر، ایک اور جو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ہوا، انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ ہوا، یہ میں بیک گراؤنڈ تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے جب وہ ملے ہیں خان صاحب سے تو اس کے بعد انہوں نے آ کے جب میڈیا سے گفتگو کی تو غالباً جیو کے پروگرام میں بھی، شہزاد اقبال کے پروگرام کے اندر بھی انہوں نے کہا، شہزاد اقبال نے ایکچولی ان سے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے آپ کی بیرسٹر گوہر کے ساتھ جب انبن ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جب پیچ اپ کیا تھا تو ان کو گالوں پہ بوسہ بھی دیا تھا آپ نے، تو خان صاحب کے ساتھ آپ کی کس طرح ہوئی؟ خان صاحب کو بھی آپ نے کوئی بوسہ شوسہ دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، خان صاحب نے جو ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے گلے لگایا اور ان کے لب جو ہیں وہ میرے گالوں کے بالکل پاس سے یہ جو ہے وہ یوں کر کے گزرے، مطلب اس قسم کا وہ ڈسکرپشن دے رہے تھے۔ یہ مطلب بڑا انہوں نے یہ پورا ایک ماحول سیٹ کیا شیر افضل مروت صاحب نے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے آج بالکل ان کو سٹمپ آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ گلے شلے کوئی نہیں لگایا تھا، صرف ہاتھ ملایا تھا ان سے، دیٹس اٹ، یہ باہر آ کے جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کام پہ فوکس کریں، اور جلسے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جلسہ لوگوں کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ مطلب وہ میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے نا کہ جو بڑا لیڈ کریں گے، لیڈ شیٹ نہیں، مطلب لوگ جو ہیں وہ خود آئیں گے، سوابی کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ خود آئیں، سارے اپنا اپنا کام کریں۔ تو وہ بیسکلی ایک تو وہی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ہمیشہ ایک انٹرنل سٹرگل جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کہ میں تیرے کو بڑا لیڈر ہاں، میں تیرے کو بڑا لیڈر ہاں، میرا جتا تیرے کو بڑا ہے،
یہ والا یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا. تو وہ علیمہ خان صاحبہ واز ایکچولی وہ پٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ بھائی ایزی ہو جاؤ, مطلب یہ والی صورتحال تھی. خیر اب شیر احمد مروت صاحب کو تب چڑھ جاتی ہے, غصہ چڑھ جاتا ہے ہماری کسی بات کے اوپر. ویسے ہی وہ پتہ نہیں اپنے بھائی سے کیوں اتنا ناراض ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی جان آ جائیں, شیر احمد مروت صاحب ادھر تشریف لائیں, ہم تو چائے بھی پلائیں گے آپ کو, لاہور کی کڑھائی بھی کھلاتے ہیں, تشریف لے کر آئیں, بیٹھیں یہاں پہ, یہاں آ کے سارے سوالوں کے جوابات دیں. بڑے پیار سے انوائٹ ان کو کر رہے ہیں لیکن بڑے غصہ کر جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ خان صاحب کے لیے خوشخبری بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے آج جڈیالہ جیل میں صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر میں نے غلط کام نہیں کیا تو میرے خلاف فیض کے وعدہ معاف گواہ بننے کا مجھے کوئی خدشہ نہیں. میرے خلاف تمام کیسز جب بھی عدالت کھڑی ہوئی ختم ہو جائیں گے. جنرل ریٹائرڈ فیض کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے. اگر تو 9 مئی کو فیض نے میرے اغوا کا آرڈر دیا تو اسے پکڑیں. میں کسی اور کو کور کمانڈر کو نہیں جانتا تھا, صرف اتنا جانتا ہوں کہ باجوہ نے بتایا کہ فیض سب سے قابل جنرل ہے. عمران خان کا کہنا, اچھا یہ آپ ذرا مطلب نوٹ کریں, باجوہ نے کہا تھا سب سے قابل جنرل ہے اور خان صاحب چپ کر کے مان گئے. مطلب وہ 1 منٹ میں, مطلب آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دو. جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں دونوں میں بھانگتی ہوں, میں توڑتی ہوں. تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ فیض جو ہے وہ سب سے قابل, مطلب جیڑا کم آپ خان صاحب نے 1 منٹ میں دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کہا تھا میں نے تو کچھ نہیں کیا. اچھے کام سارے اپنے کھاتے تے پیڑے کام جڑے ہوں جس کا رزلٹ خراب آ رہا ہو وہ 1 منٹ میں دوسرے. مطلب 9 مئی کے حوالے سے آپ دیکھ لینا, 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے. 9 مئی کے حوالے سے کہتے ہیں جس نے جا کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے دیں اس کو سزا دیں, میں اس کو پارٹی سے بھی نکال دوں گا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. 1 منٹ میں یعنی یار آپ کے اپنے پارٹی کے ورکرز ہیں, ان کو وہ جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے نا تو آپ کی تقریریں باں کر کے ان کے دماغوں میں چل رہی تھی اور آپ 1 منٹ میں ان سے ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں اور جاؤ میرا کوئی لینا دینا نہیں, جاؤ لے جاؤ چک کے لے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. مطلب ان کے ذہن پہ کیا گزرتی ہوگی, ایٹ لیسٹ اون اٹ اپ, اون تو کریں کہ ہاں جی یہ ہم نے کیا, کر لو جو کرنا ہے, ہم فیس بھی کریں گے. کوئی آپ جب بات انقلاب کی کرتے ہیں نا, انقلاب اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نے واقعی انقلاب لے کر آنا ہے, انقلاب میں ہوتا ہے ہاں کیا ہے, دینی ہے سزا دو, کوئی مسئلہ نہیں. لوگ پھانسیاں چڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور میں وہ ذوالفقار علی بھٹو والی پھانسی کی بات نہیں کر رہا, میں پھانسی کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے احتجاج کیے اور اس کہا کہ ہاں ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, انگریز جب یہاں پہ تھا, آپ کو یاد ہوگا جا کے ذرا کبھی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں, انگریز جب یہاں پہ تھا اس کے خلاف جو بھی ایک تحریک چلتی تھی آپ وہی امپریشن دیتے ہیں نا. بیسکلی آپ امپریشن یہی دیتے ہیں کہ کوئی امپیریلسٹ قسم کی طاقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے اور آپ اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں یا آپ اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یو گیو دس امپریشن. تو بھائی اگر وہ اس قسم کی آزادی کی جنگ ہے یا انقلاب ہے جو آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے وہاں پہ بم پھوڑا ہے. اس وقت کیا کرتے تھے آزادی کے لیے جو مجاہد ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ آزادی کی جو تحریک تھی اس میں کیا کرتے تھے, یہی کرتے تھے نا. وہ کہتے تھے ہاں ہم نے بم پھوڑا ہے, ہاں ہم نے فلاں جگہ پہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اس کے بعد انگریز ان کو پکڑتا بھی تھا, انگریز ان کو سولی پہ بھی چڑھاتا تھا, پھانسی پہ بھی چڑھاتا تھا, سارا کچھ کرتا تھا. اور وہ کہتے تھے وہ جان دیتے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہمارا کاز اتنا بڑا ہے ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار. یہاں پہ صورتحال کیا ہے, نہیں میں نہیں کہتا لے جاؤ چک کے لے جاؤ, میرا کوئی لینا دینا نہیں اس ساری چیز کے ساتھ. عجیب مطلب صورتحال ہے. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ احمد کہتے ہیں کہ فیض حمید نے بتایا کہ حملہ کہاں کرنا ہے, ہمارا احتجاج جو پرامن تھا. اچھا پیٹیا کا احتجاج پرامن تھا. جب آپ مجھے گھسیٹ کر اغوا کریں گے تو پھر ہم کدھر احتجاج کریں گے. بھائی جان آپ 100 دفعہ کریں, آپ کو کس نے کہا. احتجاج کرنے میں اور توڑ پھوڑ کرنے میں فرق ہے نا. بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب باؤنڈریاں کراس کی, آپ لوگ جو کچھ جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر کر رہے تھے یا کور کمانڈر ہاؤس میں کر رہے تھے یا آپ نے جو دیگر مونیومنٹس تھے ان کے ساتھ جو کیا وہ پرامن تھا, اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے غلط کام نہیں کیا تو مجھے فیض کے وعدہ معاف گواہ بننے کے بیان کا کوئی خدشہ یا ڈر نہیں. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ باجوہ کو ساتھ لے کر چلوں, لیکن باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور میری حکومت گرا دی. ویسے باجوہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی آپ کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن آپ ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے. تو مطلب وہ اب آپس میں کٹی ہو گئی تو بندہ کیا کرے اب اس کے اوپر. انہوں نے مزید کہا کہ میرے سابق آفس بوائے کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مجھے اہلیہ سمیت جیل میں رکھا جائے. یہ خود ہی جج اور جوری بن گئے ہیں, پکڑ کر فیصلہ کر دیتے ہیں, ہم جیلوں میں ہیں اور ہم ہی کو نہیں سنا جا رہا. انہوں نے کہا کہ مجھے ہائی کورٹ سے رینجرز نے اغوا کرایا تھا اور میں وزیر اعظم رہا, مجھے پتہ ہے رینجرز کیسے آپریٹ ہوتی ہے. اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل ہوتا تو ملک میں 3 مارشل نہ لگتے. آج ملک میں 4تھا غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے. یہ سب کچھ صرف اور صرف مجھے ملٹری کورٹ لے جانے کے لیے ہو رہا ہے.
اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل ہوتا تو ملک میں 3 مارشل لاء نہ لگتے. آپ جب وزیر اعظم تھے آپ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ کتنا کو عمل کیا تھا, یا آپ نے اس کو کتنا کو امپلیمنٹ کیا تھا, یا فوج کو واپس بیرک کے اندر بھجوانے کے حوالے سے یا اس ادارے کو اپنے حدود میں رہنے کے حوالے سے آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے تو اپنے تمام اداروں کے دروازے کھول دیے تھے ان کے لیے. آپ تو خود ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ نیب کا چیئرمین جو ہے میں نے ان کے کہنے پہ لگایا تھا. یہ تو آپ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں میرے بندے پورے کرنے ہوتے تھے میں ان کو کہتا تھا. یہ سٹیٹڈ فیکٹ نہیں ہے کہ 2018 کا جب الیکشن ہوا تھا تو آپ کو وہ جو پوری کولیشن بنا کے دی گئی کس نے بنا کے دی تھی؟ یوگسلاویا کی فوج آئی تھی یا چیکو سلواکیہ کی فوج آئی تھی؟ کس نے وہ سب کچھ آپ کے لیے کیا تھا بتائیں نا. مریم نواز کے ادھر وہ جب دروازہ توڑا گیا تھا, یا شاہد خاقان عباسی کو جس طرح گرفتار کیا گیا, خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا, احسن اقبال کو گرفتار کیا گیا, جس پہ آپ لوگ آج خود آپ کے لوگ بولتے ہیں بڑے غلط کیسز بنائے تھے ہم نے ان کے. کون کر رہا تھا وہ سب کچھ؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس وقت یاد نہیں آئی تھی آپ کو؟ ادارے کی حدود تب آپ کو یاد نہیں آئی تھی؟ میں اسی لیے میں نے یہ کل ہمارا وہ آیا پوڈ کاسٹ آیا تھا ایمل ولی صاحب کا, تو مجھے اس کے اوپر تھوڑا سی میں اس کی بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ میرا اعتراض پاکستان کے سیاستدانوں سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے, اور یہ سب کے ساتھ ہے, مطلب یہ اکراس دا بورڈ جتنے بھی ہیں نا, میجورٹی ناٹ آل, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے نا اپنے جیب کے رومال کی طرح استعمال کرتے ہیں. جیب کے رومال سے اب کیا مراد ہے؟ جیب کا رومال ظاہری بات ہے آپ ہمیشہ ہاتھ میں نہیں پکڑ کے رکھتے, آپ ہمیشہ اس سے اپنا منہ نہیں پہنچ رہے ہوتے, اپنا پسینہ نہیں صاف کر رہے ہوتے, کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا, وہ آپ نے جیب میں رکھا ہوتا ہے. جب آپ کو مشکل ہوتی ہے نا, جب آپ نے جسم پہ لگے کوئی داغ کو صاف کرنا ہوتا ہے یا پسینہ صاف کرنا ہے تو پڑک کر کے تجھے جیب میں کاٹ دو, ٹک 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 اس کا استعمال کرتے ہیں, اور جب آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے تو واپس آپ اس کو جیب میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر آپ امپریشن یہ دیتے ہیں کہ ہاں میں بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. یہ ہے وہ دوگلا پن, یہ ہے وہ دوگلا پن, یہ جو ساری جماعتیں کرتی ہیں, یہ جو جتنی میجورٹی کم از کم جماعتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری یہ کام کرتی ہیں. جب اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے, ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے, جب وہ ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ کارڈ جو ہے واپس چلا جاتا ہے. ایکچولی اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے, اداروں کو اپنی حدود میں واپس بھیجنے کے لیے کرتے کچھ نہیں ہے. حکومت میں جیسی آئیں گے, آپ پی ٹی آئی کی مثال دیکھ لیں, عمران خان کو 2018 سے پہلے تمام تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, میں ایسا کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بنوں گا جو فوج کے اشاروں کے اوپر چلے, وہی کام کیا. انہوں نے کہا جی ووٹ کو عزت دو, وہ کس چیز کو انہوں نے عزت دی, ووٹ کی اپنی عزت کدھر گئی, وہ سب آپ کے سامنے. پیپلز پارٹی خود ایک زمانے میں بڑی وڈی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, آج بچ چکی ہوئی ہے سامنے. بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کارڈ اگر کوئی کھیل رہا ہے تو پیپلز پارٹی کھیلتی ہے. سو ناؤ یو کین سی, انہوں نے بیسکلی اس کو جیب کا رومال بنایا ہوا ہے, یہ ان سب نے, اور جب ان کا دل کرتا ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں, جب دل کرتا ہے اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کو بند کرنے کے قومی احتساب بیورو کے پرانے فیصلے کا ریکارڈ فراہمی اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے فی الحال روک دیا ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ٹرائل نہیں چلے گا, ٹرائل چلے گا, لیکن وہ اپنا ڈیسیجن نہیں اناؤنس کر سکتے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی. تو یہ ایک ٹیمپرری ریلیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اندر ملا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے جو ہے وہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کی. سلمان صفدر صاحب اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. اچھا, یہاں پہ ایک عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ جو گفتگو کی تھی آج صحافیوں سے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب میرا جو ہے نا وہ میرا ملٹری ٹرائل کرنے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے مجھے ملٹری کورٹس کی جانب لے جانے کی, جنرل فیض کا جو معاملہ بیچ میں انوالو ہوا ہے نا, یہ مجھے ملٹری کورٹس کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, اور بعد میں ان سے جو میڈیا نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی یہ ساری ریومرز ہیں, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے اپنے وکیل نے عمران خان صاحب کی اس بات کو, شک کو جو ہے وہ نلیفائی کر دیا. اب ظاہری بات ہے خان صاحب اندر ہیں تو ایک لمیٹڈ اسکوپ آف انفارمیشن ہے, اور ویسے بھی جو پہلے انفارمیشن کے ذرائع تھے, یو نو واٹ آئی مین, تو وہ ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں. تو اس لیے محدود انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر خان صاحب اپنا انالیسس دیتے ہیں. سو آئی تھنک ان کے وکیل جو ہیں وہ زیادہ نالجبل ہیں اور وہ زیادہ بہتر انالیسس فی الحال دے سکتے ہیں. فی الحال خان صاحب کو, فی الحال آج کی ڈیٹ میں کم از کم خان صاحب کو ملٹری کورٹس کی طرف لے جانے کی ایسا کوئی بات نہیں ہے. تو کورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں یہ آپ کو بتا دیں کہ 21 اگست بدھ کو عمران خان کے 2 اہم مقدمات کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے. پہلا مقدمہ توشہ خانہ نیب کیس 2 اور دوسری سماعت 190 ملین پاؤنڈ کیس کی ہے.
تو توشہ خانہ نیب کیس 2 جب بنا تو تحریک انصاف نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دی تھی, 2 مئی 2024 کو یہ دائر کی تھی. اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی تھی اور درخواست ضمانت چھٹیوں کے بعد 17 اکتوبر 2024 کو لگا دی ہے. تحریک انصاف نے متعدد بار درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کی ہے, تو اسے 15 اگست کو سماعت کے لیے لگایا گیا. 15 اگست کے بعد اب اگلی سماعت جو ہے وہ 21 اگست کو ہوگی. خان صاحب کا جو ہے وہ جو ایک اور جو کیس ہے کیا کہتے ہیں احتساب عدالت کے حوالے سے, اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے عمران خان اور بشرا بی بی کے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں جسمانی ریمانڈ سے متعلق جو ہے وہ سماعت کی اور ان کو جو ہے وہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا جو ہے حکم دے دیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب دونوں کے لیے جو ہے وہ بیل کے لیے اپلائی, ضمانت کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اغوان نے 2 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف وفاق کی اپیل پر سماعت کی. وہ ہے بیسکلی آڈیو ریکارڈنگز کے حوالے سے بشرا بی بی اور جو نجم الثاقب ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے, ان کی مبینہ آڈیو لیکس کے حوالے سے یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہا تھا اور بڑا کرٹیکل سٹیج کے اوپر وہ کیس جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہوا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بابر ستار صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے اور بابر ستار صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس, ان کی گرین کارڈ, ان کی فیملی کے حوالے سے ڈیٹیلز, یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کیس سے جڑا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بابر ستار صاحب کے اوپر بڑے حملے ہو رہے تھے. انٹرسٹنگ بات اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس کہاں تک پہنچا ہوا تھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ پی ٹی اے کی جانب سے جو بیان جمع کروایا گیا تھا باقاعدہ طور پہ کہ جی آڈیو لیکس کے, آڈیو ریکارڈنگز کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی اے کا کیا موقف ہے, تو پی ٹی اے نے کہا ہوا تھا کہ جی ہم نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ کسی کی آڈیو ریکارڈنگز وغیرہ جو ہے وہ کر سکے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سیلولر کمپنیز تھیں ان کی جانب سے جو ڈیٹا جو ڈیٹیلز کورٹ میں جمع کروائی گئیں, انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ریکارڈنگ کے لیے جو ہے وہ ہم نے سارا سیٹ اپ ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے, ہم نے سارا نظام بنا کے دیا ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ جو ریکارڈنگز کرتے ہیں یو نو واٹ آئی مین, تو ان کو یہ سارا سیٹ اپ ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتا وہ کس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور کس کی نہیں کرتے. لیکن اب میں چھوٹا اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے جو کچھ بھی ہے سیلولر کمپنی کے دفتر یہاں پہ بیچ میں یہ سارا سیٹ اپ ہے, کوئی بھی کال آ جا رہی ہے وہ سارا بیچ میں سیٹ اپ موجود ہے, ساری کالیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جس کی مرضی وہ کرنا چاہیں. تو کمپنیوں نے جو ہے وہ یہ سٹانس لیا, پی ٹی اے نے اس کے اوپر یہ سٹانس لیا, تو بابر ستار صاحب ویسے ہی بڑے تپے ہوئے تھے اس معاملے کے اندر کہ یار یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے اس طرح ریکارڈنگ کرنے کا, اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو کم از کم قانونی طریقے سے کریں. اچھا یہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں, وفاق جو ہے وہ چلا گیا وہاں پہ سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ میں یہ جو بینچ تھا اس بینچ نے جناب اب بابر ستار صاحب کو کام کرنے سے روک دیا اس کیس کے اوپر کہ جناب ایتھے رک جاؤ, بس یہاں سے آگے نہیں آپ نے جانا. تو اس کے علاوہ جو چند اس سلسلے میں آرڈرز آئے ہوئے تھے پہلے کام کو روکنے کے حوالے سے, آڈیو ریکارڈنگز کو روکنے کے حوالے سے, وہ بھی جو ہے اب غیر فعال ہو گئے ہیں اور مطلب ایک قسم کا اداروں کو دوبارہ جو ہے وہ لیگل کور مل گیا ہے کہ آپ ریکارڈنگز کر سکتے ہیں. اب اس میں دوبارہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے, تو دوسری سائڈ ٹیبل کی وہ یہ ہے کہ ان آرڈرز کی وجہ سے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشنز تھے اس کے اوپر بھی کہا جا رہا تھا کہ جی فرق پڑ رہا ہے کہ چونکہ الاؤڈ نہیں تھا تو ریکارڈنگز کی نہیں جا سکتی تھی, تو اب وہاں پہ بھی ریکارڈنگز جو ہے وہ کی جا سکیں گی, کم از کم وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ریمارک جو ہے وہ جج صاحب جسٹس نعیم اختر اغوان صاحب کا آیا. انہوں نے کہا بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا, سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا, اسے سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا. سپریم کورٹ میں آج تک آڈیو لیکس کیس دوبارہ مقرر ہی نہیں ہوا. پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا. پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو, تو سچ کیسے سامنے آئے گا. انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس نے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے ہی لیک کی ہو, یعنی کہ وہ کس پہ لگا رہے ہیں بشرا بی بی اور نجم الثاقب کے اوپر کہ جناب ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی آڈیو ریکارڈ بھی کی ہو اور لیک بھی کی ہو. تو کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے؟ آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے. تو اس سلسلے میں اس کے بعد وفاق کی اپیل منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو تاحکم ثانی کارروائی سے روکتے ہوئے اپیل پر سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہ جو ایک تھیوری ہے یہ جو جج صاحب نے پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ریکارڈنگ کی ہو. اچھا وہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہ انہوں نے تو دونوں پھنس رہے ہیں اس کے اندر, مطلب بشرا بی بی بھی پھنس رہی ہیں اس کے اندر, ان کے لیے جو اوور آل ایک افیکٹ آ رہا ہے اس آڈیو کو سننے کے بعد
اچھا ویسے بائی دا وے بشرا بیوی نے تو اس وقت پہلے کہا تھا کہ میری آڈیو ہے ہی نہیں, یہ جعلی ہے, جو پہلا بیان اس وقت آیا تھا. خیر تو اور وہ نجم الثاقب جو ہے وہ بھی اس کے اندر پھنس رہا ہے اس آڈیو ریکارڈنگ میں. تو یہ کیسی بیوقوفی ہوگی کہ وہ اپنی ریکارڈ بھی کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد لیک بھی کریں سوشل میڈیا پہ. جسٹیفائڈ نہیں بنتا نا, سمجھ نہیں آتی بات کی. تو یہاں پہ اصل ایکچولی سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی 2 نمبری ہو رہی ہو, اگر کوئی 2 نمبری ہو رہی ہے تو کیا یہ آڈیو ریکارڈنگس کو جسٹیفائی کرتی ہے یا نہیں کرتی, کہ آپ کسی کی بھی آڈیو سن لیں. پھر یہاں پہ پرائیویسی رائٹس بھی آتے ہیں. سو دس از دا ایشو جو پھنسا ہوا ہے بیچ میں, پرائیویسی ورسز چیکنگ آف کرائمس. لیکن اب چیکنگ آف کرائمس کی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ تو پھر ہر ایک کی ریکارڈنگ کر لیں, ججز کی بھی, جنرلز کی تو پتہ نہیں کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, لیکن پرائم منسٹرز کی, صحافیوں کی, کسی کی بھی آپ کر لیں. سو کوئی نہ کوئی ایک ایس او پی پراپر طریقہ تو ہونا چاہیے نا کہ جس کے تحت یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ کی جائیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آن کھوسا, وہ جو یوٹیوبر ہے جن کے حوالے سے ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ ان کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کدھر ہیں, اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب وہ گھر واپس پہنچ گئے ہیں. اور ابھی تک انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا ہے. البتہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سی سی پی او کو 20 اگست تک آن کھوسا کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے ہیں. تھینک گاڈ, آئی ہوپ ہی سیف. میرے ظاہری بات ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے, لیکن خبر یہ آئی ہے کہ وہ اب واپس گھر پہنچ گئے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.